السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ اور بہلول دانا کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں بات کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت شیخ نے مریدوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر نیچے کیے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ میں ہوں جنید بغدادی۔ تو تم وہی جنید بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ جنید بغدادی نے کہا، کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں اور آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا، جو لقمہ بھی میں کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، ہر لقمے پر کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا اور ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے۔ اس سے سچی بات سننا چاہتے ہو تو آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویران میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، کون ہو تم؟ میں ہوں بغدادی، شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے تو ناواقف ہو، گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں، جانتا ہوں۔ تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا۔ سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے اللہ اور رسول اللہ کے احکام کی طرف توجہ دلواتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطہ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا کہ کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے چپ نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا، مجھے اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو معلوم ہوگا۔ شیخ نے کہا، جی ہاں، معلوم ہے۔ اچھا بتاؤ تو کس طرح سوتے ہو؟ جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہوں نے بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل کیے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ اس کے بعد بہلول نے کہا، میاں یہ جو بات ابھی تم نے کہی، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔
اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور زیادہ تاریک ہوتا جائے گا۔ شیخ جنید بغدادی نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواقب نہیں کہ اچھے الفاظ میں کہی جائے، تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے کے متعلق جو کچھ تم نے بتایا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، اور تمہارے دل میں دنیا اور مال و دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں جو حضرت شیخ جنید بغدادی کے بہت مشہور واقعات میں شامل ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قدرت نے عجیب عجیب انداز سے میری دستگیری کی اور عبرت کے لیے عجیب عجیب مناظر دکھائے۔ ایک بار سفر حج کے دوران ریگستان میں سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص کابل کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو ایک نوجوان تھا جو حق کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا۔ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، مگر تم ایک ہی جگہ بیٹھے ہو۔ میں نے نوجوان سے دریافت کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان نے بڑی اداس نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، مجھ پر ایک کیفیت طاری تھی، مگر جب میں یہاں پہنچا تو وہ کیفیت ختم ہو گئی، میں اسی کی تلاش میں بیٹھا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی بات سنی اور پھر اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر جب میں ارکان حج ادا کرنے کے بعد واپس آیا تو اسی نوجوان کو دیکھا۔ وہ اس جگہ سے ہٹ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر افسردگی کی بجائے خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ میں قریب پہنچا اور اس نوجوان سے پوچھا، اب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا، مجھے میری کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہے، اسی جگہ سے ملی ہے۔ نوجوان نے پرجوش لہجے میں کہا، اس لیے میں اس مقام پر پاؤں توڑ کر بیٹھ گیا ہوں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ اچھی تھی، کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں بیٹھنا یا اس جگہ بیٹھنا جہاں گوہر مراد ہاتھ آیا ہے۔ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کو قدم قدم پر غیب سے ہدایات دی جاتی تھیں اور عجیب عجیب انداز سے معرفت کے رموز و نکات سمجھائے جاتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دن میرا گزر کوفے کی طرف ہوا، وہاں میں نے ایک عالی شان مقام دیکھا جو کسی بڑے رئیس کی ملکیت معلوم ہوتا تھا۔ مکان کے چاروں طرف بڑی چہل پہل نظر آ رہی تھی، قدم قدم پر دولت کے کرشمے نمایاں تھے۔ اس مکان کے کئی دروازے تھے اور ہر دروازے پر نوکروں اور غلاموں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں دل ہی دل میں لوگوں کی بدقسمتی اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا اور اچانک اتنے میں ایک خوشگلو عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا، وہ عورت نہایت دلکش آواز میں یہ اشعار گا رہی تھی، اے مکان، تیری چار دیواری کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے اور تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ کبھی مذاق نہ کرے، جیسا کہ اس کی عادات ہے کہ وہ بڑے محلات کو آن کی آن میں ویران کر دیتا ہے۔ جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لیے تو کیا اچھا گھر ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے عورت کے یہ اشعار سنے تو یہ فرماتے ہوئے آگے تشریف لے گئے، لوگوں کی حالت بہت نازک ہے اور سنگین ہے، دنیا کی رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں۔ ایک مدت بعد اتفاق سے حضرت جنید بغدادی کا گزر اس محل نما مکان کی طرف سے ہوا۔ آپ نے حیران ہو کر اس عشرت کونے پر نظر ڈالی، کوئی نوکر اور غلام وہاں موجود نہیں تھا،
در و دیوار انتہائی خستہ ہو چکے تھے اور جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھیں۔ ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو کر پیوندے خاک ہو چکے تھے، دروازے تباہ ہو گئے تھے۔ اب نہ صاحب جائیداد تھا، نہ دربار تھا۔ فانوسوں اور کمکموں کی جگہ چمگادڑوں نے اپنے مسکن بنا لیے تھے۔ جن کمروں میں شہر کے بڑے بڑے امراء جمع ہو کر عیش و عشرت سے رہا کرتے تھے، اب وہاں آوارہ کتوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ہر طرف ذلت و نحوست برس رہی تھی اور ہاتف غیب یہ اشار پڑ رہا تھا، اس کی ساری خوبیاں جاتی رہیں، رنج و عالم نمایاں ہو گئے۔ زمانے کا یہی مزاج ہے کہ وہ ایسے مکان صحیح و سالم نہیں چھوڑے گا، لہٰذا مکان کے اندر جو انس و محبت پایا جاتا تھا اس کو وحشت میں بدل دیا گیا اور کیف و سرور کی جگہ شور اور ماتم برپا کر دیا گیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ بزرگوں کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو کیا کچھ مل سکتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی اور بہلول دانا کی اگر اقوال کی بات کی جائے، ان تمام تر صورتحال کی بات کی جائے تو ہم صرف شاید یہی سمجھتے ہیں کہ صرف بات کرنا کافی ہے، صرف کھانا پینا کافی ہے یا صرف سونا ہی کافی ہے۔ در حقیقت جس طرح سے، جس انداز سے بہلول دانا نے یہ بات سمجھائی کہ کھانے کی اگر بات ہے، جہاں تک تو حلال کھانا سب سے اہم بات ہے۔ اگر گفتگو کی بات ہے تو سچ بات در حقیقت گفتگو کا محاصر ہے۔ جب تک سچ بات نہیں کی جائے گی، جب تک سچ نہیں کہا جائے گا، اس وقت تک گفتگو میں وہ رنگ ڈھنگ نہیں آئے گا یا وہ گفتگو میں اثر نہیں ہو سکے گا۔ اور سونے کی بات جہاں تک ہے تو اللہ کی یاد میں اگر آپ دن بسر کریں اور اللہ کی یاد میں ہی آپ سو جائیں، یعنی اس میں جو مراد ہے وہ بنیادی طور پر آپ کی تمام تر زندگی عبادت میں گزرنی چاہیے اور موت کے وقت بھی آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری ہونا چاہیے۔ اور یہ تب ہی ہو سکے گا جب ہم حقوق العباد پورے کریں گے، یہ تب ہی ہو سکے گا جب ہم حقوق العباد پورے کرتے ہوئے حقوق اللہ کی طرف آئیں گے۔ امید کرتی ہوں ویورز آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔